اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد صدق اللہ العظیم۔ بے انتہا خوشی کی بات ہے کہ ایک بار پھر مجھے یہاں اس ہال میں آپ کے ساتھ گفتگو کا موقع ملا، اور یہ ہمارے لیے کوئی نیا حال نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ سے جب سے میں یونیورسٹی میں ہوں 1976 سے 2013 تک تو مسلسل یونیورسٹی کا حصہ رہا، تو اس ہال کو ہم وزٹ کرتے رہے، یہاں پہ ہم سیمینارز اٹینڈ کرتے رہے، اور بہت ہی بین الاقوامی اور قومی موضوعات پر ڈاکٹر انور خان صاحب یہاں کے ذمہ دار تھے، ڈاکٹر عظمت حیات خان یہاں کے ذمہ دار تھے، اس کے بعد پھر سرفراز صاحب رہے، تو تقریباً ہر دور میں اس ہال میں آتا رہا، یا لرنر کی حیثیت سے، سیکھنے والے کی حیثیت سے، یا ایک ریسورس پرسن کی حیثیت سے اس ہال کا حصہ رہا، اور اس ہال کی بڑی زبردست روایات ہمیشہ سے رہی ہیں۔ کوشش یہ کی ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں ریلیجیسلی، کہ جمعے کی نماز جس طرح ہم ریلیجیسلی پڑھتے ہیں، اس طرح یہاں کا سیمینار بھی ریلیجیسلی اس کا انعقاد جو ہے ہوتا رہا ہے، تو آج کی بھی یہ میں سمجھتا ہوں اعزاز ہے۔ اور یہ جو آس پاس میرے لوگ ہیں، نوجوان تو ہمارے لیے نئے ہیں، لیکن یہ سب بہت میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ان کے ساتھ یادیں وابستہ ہیں۔ شہباز خان کے والد صاحب جناب مرحوم پریشان خٹک صاحب، بہت بڑا نام، HEC کے چیئرمین رہے، گلوبل یونیورسٹی کے وائس چانسلر رہے، پشتو اکیڈمی کے ڈائریکٹر رہے، بہت بڑا نام۔ تو ہم ہر اتوار کو ان کے گھر جلیبیاں کھایا کرتے تھے، اور جلیبیوں سے زیادہ ان کی گفتگو، ان کے تجربے۔ اب وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں، لیکن شہباز خان اب بھی جوان ہے، لیکن اس وقت بہت جوان تھا، تو وہ ہماری خدمت کیا کرتے تھے، جلیبیاں پیش کیا کرتے تھے، پتہ نہیں آج بھی جلیبیاں دے رہا ہے لیکن ان کی جب اپوائنٹمنٹ ہو رہی تھی تو شاید اس کو یاد نہ ہو، لیکن اس سلیکشن بورڈ کا میں بھی حصہ تھا جس میں وہ انٹرویو کے لیے ہے۔ شبیر خان تو ہمارے ہمیشہ سے پارٹ رہے۔ شفیع صاحب جب بورڈ میں تھے تو اس وقت مجھے اندازہ تھا کہ یہ بورڈ کے آدمی نہیں ہیں، ان کو یونیورسٹی میں آنا چاہیے، تو اب یونیورسٹی میں آ گئے ہیں۔ اس طرح ہمارے قاضی نعیم صاحب کو بڑی خوشی کی بات ہے۔ مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ ہے 1973 کا آئین اور اسلامی نظریاتی کانسیپٹ۔ تو یہ تو عنوان ہے، لیکن میں ذرا اس کی تاریخ پہ جاؤں گا۔ کوشش میری یہ ہوگی کہ ہم زیادہ تر سوال و جواب کی طرف آ جائیں، تو اس میں زیادہ نقطے سامنے آ جائیں گے۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ ملک کوئی اتفاق کرے یا نہ کرے، لیکن یہ اس اساس پہ بنا ہے کہ ہمارے آباء و اجداد نے یہ کہا کہ ایک ایسا خطہ زمین ہو کہ جس میں قانون بھی اسلامی ہو، معاشرہ بھی اسلامی ہو۔ یہ ہماری آباء و اجداد کی آواز تھی، یہی نعرہ تھا۔ مسلم لیگ کا آفیشیل نعرہ تھا یا نہیں، اس کے منشور کا حصہ تھا یا نہیں، لیکن عوام کا نعرہ یہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ جس طرح 1977 میں وہاں پہ قومی اتحاد کی ایک تحریک تھی جس کی قیادت مولانا مفتی محمود کر رہے تھے، لیکن اس تحریک میں خان عبدالولی خان بھی تھے، اس میں غوث بخش بزنجو بھی تھے۔ تو قومی اتحاد کا منشور کا نعرہ یہ نہیں تھا، لیکن عوام کا نعرہ تھا نظام مصطفیٰ۔ عوام نے نعرہ نظام مصطفیٰ دیا، یہ ان کے منشور کا حصہ نہیں تھا۔ اسی طریقے سے ضروری نہیں کہ مسلم لیگ کے منشور کا یہ نعرہ ہو، لیکن عوام کا نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ جذبہ مذہبی تھا۔ چنانچہ جب اس مذہبی جذبے کے تحت پاکستان بنا تو یہی لوگوں کا تھا کہ جی اب ہم نے ملک بنایا، ہم نے وہاں سے لوگ آئے، انہوں نے گھر چھوڑے، اپنی جائیدادیں چھوڑی، بڑی بڑی عمارتیں چھوڑی، بہت بڑے لوگ تھے جن کی بڑی جائیدادیں تھیں، امیر کبیر لوگ تھے، وہ اس مذہبی جذبے کے تحت آئے، یہاں پہ آباد ہوئے۔ بہت سارے لوگ ایسے تھے جو مسلمان نہیں تھے، ہندو، مسیحی، ہندو تو جا سکتے تھے، لیکن انہوں نے یہی کہا کہ یہ صحیح اسلام ہوگا تو ہم محفوظ ہوں گے، تو انہوں نے یہیں پہ سندھ میں بالخصوص
ہمارے علاقوں میں اب بھی ہندو ہیں، آپ کے علاقوں میں ہندو ہوں گے. ان کے آباء و اجداد نے کہا نہیں، ہم نے یہ ملک نہیں چھوڑنا، ہمیں یقین ہے اسلام ہوگا تو ہم محفوظ ہوں گے. چنانچہ اب وہ جذبہ تھا، تو پھر سب سے پہلے اس جذبے کی وجہ سے ادارہ بنا، اور اس ادارے کا نام تھا ڈپارٹمنٹ آف اسلامک ریکنسٹرکشن. یہ 1947 کی بات ہے، اور اس کے چیئرمین بنے بہت بڑے آدمی، یعنی وہ ایسی شخصیت تھے کہ اس کے مقابلے میں سچی بات یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں. جس طریقے سے اس کا نام ہے علامہ ڈاکٹر محمد اسد. اب وہ یوروپین تھے لیکن پاکستانی بن گئے، وہ یہودی تھے مسلمان بن گئے تھے. علامہ اقبال کے، قائد اعظم محمد علی جناح کے، لیاقت علی خان کے دوست تھے، اور پاکستان کے بہت بڑے حامی، اسلامی روایات اور اسلامی قانون کے بہت بڑے حامی. تو وہ چیئرمین بنے ڈاکٹر علامہ محمد اسد. اس کی ترجمہ قرآن، تفسیر، اور اس کی ایک کتاب بہت مشہور ہے روڈ ٹو میکہ، کہ اس میں اس نے یہ بتایا ہے کہ میں کیسے مسلمان ہوں. تو وہ پھر بعد میں میرے خیال میں سفیر بھی بنے، وفات پا گئے، لیکن اس نے بنیادی نقشہ بنایا کہ ہمارا معاشرہ کیسے اسلامی ہوگا، ہمارا قانون کیسے اسلامی ہوگا. بنیادی کام ڈاکٹر علامہ محمد اسد کا تھا، جس کی جو آفیشیل ایکٹ آف پارلیمنٹ تو نہیں تھا، لیکن ایک یوں سمجھیں کہ ایک حکومتی ڈگری فرمان کے طور پہ ڈپارٹمنٹ آف اسلامک ریکنسٹرکشن. تو آپ یوں سمجھیں کہ اسلامی نظریاتی کونسل کی شروعات یہ ڈپارٹمنٹ آف اسلامک ریکنسٹرکشن سے ہوئی. اس کے بعد پھر جب انہوں نے تجاویز دی کہ یہ چیزیں ہونی چاہیے معاشرے کو اسلامی بنانے کے لیے، اور یہ طریقہ ہونا چاہیے قانون کو اسلامی بنانے کے لیے، پھر فیصلہ ہوا کہ اب باقاعدہ ایک بورڈ ہو تاکہ اس کو عملی شکل دی جائے. چنانچہ بورڈ آف تعلیمات اسلامیہ میرے خیال میں 3 سال کے بعد اس کی تشکیل ہوئی، اور اس کے سربراہ بھی بہت بڑے عالم تھے، یعنی اس کے مقابلے میں ہم لوگ کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتے. اور اس کا نام ہے علامہ سید سلیمان ندوی. بہت بڑا نام ہے. تو وہ بنے اس کے سربراہ. چنانچہ اس نے بھی کچھ کام کیا، لیکن پھر ان کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے. بڑے بڑے علماء تھے، ان کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے کہ کیسے ہو. تو اس پہ اختلاف، اس وجہ سے بورڈ کا اتنا کام جو ہے وہ ہوا نہیں. اور پھر کمیشن بنا، لا کمیشن، اسلامک لا کمیشن، یہ 1956 کے آئین میں. تو اس نے بھی تھوڑا بہت کام کیا. پھر ایوب خان جب آئے، 1962 کا آئین بنا، تو اس نے پھر اس کو نام دیا اسلامک ایڈوائزری کونسل. اسلامک ایڈوائزری کونسل اس کا کام تھا. کچھ انہوں نے تشکیل دیے، کچھ قوانین، وہ بڑے متنازع بھی رہے، کیونکہ اس وقت جو اس کا ریسرچ بورڈ تھا، جس کو وہ کہتے تھے IRI، اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ، اب بھی ہے، لیکن یہ اس وقت اسلامی مشاورتی کونسل کا حصہ تھا. اس کے سربراہ تھے بہت بڑا نام ڈاکٹر فضل الرحمان. وہ ڈاکٹر فضل الرحمان جو تھے وہ اسی علاقے کے تھے، منصیرہ کے تھے، لیکن بہت بڑا نام. اس کی کتابیں ہیں قرآنک تھیمز، اور اس کی پہلی کتاب ہے اسلام، آخری کتاب ہے اس کی اسلام اینڈ ماڈرنٹی. یہاں سے پھر اس کے خلاف بڑی تحریک اٹھی، کیونکہ اس نے فیملی لاز آرڈیننس بنائے، جو کہ اب تک موضوع بحث ہیں، اور اس پہ بڑا اختلاف ہوا. اسمبلی میں ان کے خلاف بڑی تقریریں ہوئی، بہت بڑی تحریک چلی. سود کے بارے میں اس نے یہ کہا کہ سود جو قرآن نے منع کیا ہے یا حدیث نے منع کیا ہے، یہ بینکوں کا سود وہ سود نہیں ہے، کیونکہ بینکوں کا سود اس کے مطابق یہ تو کمپنسیشن ہے کہ جو روپے آج آپ 1 لاکھ روپے رکھتے ہیں، تو ضروری تو نہیں کہ 5 سال کے بعد وہی 1 لاکھ روپے آپ کے 1 لاکھ کی رہیں، اس کی حیثیت تو 40,000 کی رہ جاتی ہے. تو جو سود بینک کے اندر جو آپ کو اضافہ ملتا ہے، اس کے مطابق یہ سود نہیں تھا. تو اس پہ علماء نے بڑی مخالفت کی، اور بالآخر پھر اس کو استعفیٰ دینا پڑا اور ملک بھی چھوڑنا پڑا.
اور وہ پھر مختلف یونیورسٹی میں رہے. آخر میں وہ ریٹائرڈ ہوئے شکاگو یونیورسٹی سے. اور پھر پاکستان میں تو اس کا نام لینا بھی اب بہت مشکل ہے، لیکن ترکی میں، ملیشیا میں اور انڈونیشیا میں اس کے بڑے شاگرد ہیں، اور اس پہ اب بھی وہاں یونیورسٹیوں میں کام ہو رہا ہے، اور امریکہ میں بھی اس پہ کام ہو رہا ہے. اور میری جو سپروائزر تھی ایڈنبرا میں، ڈاکٹر کیرل ہیلن براؤن، اس نے ایک بار مجھے کہا کہ مسلمانوں کے اندر سے اگر ہمارے محاورے میں ہمیں کسی نے جواب دیا تو وہ آپ کے پاکستان کے ڈاکٹر فضل الرحمان تھے. تو وہ مانتے تھے، مغربی بھی لوگ اس کو مانتے تھے، لیکن وہ بھی اس تشکیل کا جو اسلامک ریکنسٹرکشن بورڈ آف تعلیمات اسلامیہ، اسلامک ایڈوائزری کونسل، اس کا حصہ رہے. اتنے بڑے بڑے لوگ. لیکن 1973 کے آئین میں پھر کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کی تشکیل ہوئی 1973 کے آئین میں. اس لیے عنوان ہے 1973 کانسٹیٹیوشن اینڈ کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی. اچھا، اب وہ ایک ایسی ترتیب اور تشکیل تھی کہ جس پہ ریلیجیس لوگوں کا اور سیکولر، تو میں نہیں کہوں گا، نان ریلیجیس لوگوں، یعنی ایسے لوگ جو کہ مذہبی ہیں اور ایسے لوگ جو کہ مذہبی نہیں تھے، مسلمان تھے بہت اچھے اور مذہبی نہیں تھے، ان سب کا اتفاق ہو. کیونکہ اس وقت ملک کی قیادت جو تھی وہ تھی ذوالفقار علی بھٹو کے ہاتھ. ذوالفقار علی بھٹو جو تھے وہ ملک کے صدر تھے، پھر وزیر اعظم بنے. اور اپوزیشن لیڈر تھے خان عبدالولی خان، غوث بخش بزنجو، اور ریلیجیس لوگ تھے مولانا مفتی محمود، مولانا شاہ احمد نورانی. جماعت اسلامی کی قیادت کر رہے تھے پروفیسر غفور احمد، اور مولانا عبدالحق، یہ جو حقانیہ دارالعلوم ہے اس کے بانی تھے، وہ بھی اسمبلی کے ممبر تھے. تو یہ ریلیجیس لوگ تھے. اور بھٹو صاحب جو تھے وہ نان ریلیجیس. خان عبدالولی خان اپوزیشن میں تھے لیکن وہ نان ریلیجیس تھے، ظاہر ہے کہ وہ مولوی تو نہیں تھے. تو ان سب کا اتفاق ہو گیا، اور اتفاق یہ ہو گیا کہ پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہوگا. یہ 1973 کے آئین کا آرٹیکل 1 ہے. یہ کوشش ہوئی تھی 1962 کے آئین میں، سن 62 میں ایوب خان نے، نام تو تھا اسلامک ریپبلک آف پاکستان. ایوب خان نے یہ کہا اور اعلان کیا، بلکہ فیصلہ لیا کہ اسلامک نہیں، ریپبلک آف پاکستان ہوگا. اس کے خلاف بڑی تحریک ہوئی، پھر اسلامک ریپبلک آف پاکستان. لیکن 1973 کے آئین میں بھٹو بھی راضی ہو گئے، عبدالولی خان بھی راضی ہو گئے جو کہ ظاہر ہے کہ مذہبی نہیں تھے، غوث بخش بزنجو بھی راضی ہو گئے جو کہ مذہبی نہیں تھے. آرٹیکل 1 کہ پاکستان کا نام ہوگا اسلامک ریپبلک آف پاکستان. آرٹیکل 2 پہ اتفاق ہو گیا کہ پاکستان کا ریاستی مملکتی مذہب اسلام ہوگا، اسٹیٹ ریلیجن ول بی اسلام. تو سب لوگوں کا اتفاق ہو گیا، بشمول بھٹو کے، بشمول عبدالولی خان کے، بشمول غوث بخش بھی، اور سب لوگ مذہبی غیر مذہبی، کہ آرٹیکل 2 میں کہ اسٹیٹ ریلیجن اسلام. اور پھر آرٹیکل 2 to 7 2 to 8 2 to 9 چیپٹر 9 ہے یہ. اس پہ اسلامی نظریاتی کونسل کی تشکیل ہوئی. اسلامی نظریاتی کونسل کی باقاعدہ تشکیل میں یہ طے پایا کہ نو لا ریپگننٹ ٹو قرآن اینڈ سنہ ول بی انیکٹڈ. کہ کوئی قانون جو قرآن و سنت کے منافی ہو، قرآن و سنت سے متصادم ہو، وہ پاکستان میں نہیں بنایا جائے. یعنی کوئی قانون جو قرآن و سنت سے متصادم ہو وہ نہیں بنایا جائے گا. اس میں ایک بات ہے کہ آئین میں یہ کہا گیا قرآن و سنت، یہ نہیں کہا گیا کہ فقہ حنفی. ہمارے ہاں تو فقہ حنفی ہے، فقہ حنفی نہیں کیا گیا. جس طرح افغانستان میں یہ ہے کہ فقہ حنفی، اور وہ ہے افغانستان میں، افغانستان کی تشکیل سے لے کے اور اب تک، یعنی اشرف غنی کے زمانے میں بھی، حامد کرزئی کے زمانے میں، اس سے پہلے امیر عبدالرحمن، اور ابتدائی سے فقہ حنفی. ایران میں فقہ جعفری، برونائی میں فقہ شافعی. لیکن پاکستان کے ان بڑے لوگوں کا یہ میں سمجھتا ہوں کہ خوبصورتی ہے کہ یہ کہا گیا کہ قرآن و سنت. اس میں پھر آپ کی طرف سے اگر سوال آ جائے تو میں اس کا جواب دوں گا کہ کیوں قرآن و سنت، حنفی فقہ کیوں نہیں، اور اس کا فائدہ کیا ہوا، ہم نے کس طرح اس سے استفادہ کیا، اس کا پھر میں آپ کو جواب دوں گا، اس کی وضاحت آ جائے.
اب یہ فیصلہ کون کرے گا کہ یہ قانون اسلامی ہے یا نہیں ہے، یہ قانون قرآن و سنت سے متصادم ہے یا نہیں ہے، اس کے لیے اسلامی نظریاتی کونسل کہ یہ کام اسلامی نظریاتی کونسل دیکھے گا۔ اور اسلامی نظریاتی کونسل کی باقاعدہ تشکیل ہوئی، اس تشکیل میں باقاعدہ اس کا ریسرچ ونگ بنا، اور اس ریسرچ ونگ میں بہت بڑے ریسرچرز جو ہیں ان کا تعین ہوا۔ چنانچہ جب کوئی ایکٹ بل کی صورت میں آتا ہے تو جس میں کوئی قانونی اسلامی شرعی بات ہو تو وہ سب سے پہلے آتا ہے اسلامی نظریاتی کونسل کے پاس۔ اسلامی نظریاتی کونسل کا ریسرچ ونگ اس پر کام کرتا ہے، پھر اسٹینڈنگ کمیٹی کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں، ہم انہیں بتاتے ہیں کہ یہ شقیں جو ہیں یہ ٹھیک ہیں، یہ شقیں جو ہیں یہ قرآن و سنت سے متصادم ہیں، اس میں اس طرح کی تبدیلی ہو جائے تو اس کو ہم قرآن و سنت کے مطابق بنا لیں گے۔ چنانچہ وہ بل پھر جب پارلیمنٹ میں جاتا ہے تو آلریڈی وہ جس طرح کپڑے ایک اس کے ڈرائی کلین سے گزر چکے ہوتے ہیں اور پھر استری کے لیے جاتے ہیں اور پھر باہر آتے ہیں، تو جب ایکٹ کی صورت میں وہ بل بنتا ہے تو آلریڈی وہ اسلامی نظریاتی کونسل سے گزر چکا ہوتا ہے۔ یہ وہ کام ہے جو میڈیا میں نہیں آتا، اور لوگ کہتے ہیں اسلامی نظریاتی کونسل کا کیا کام ہے، اس کا کیا کردار ہے۔ نہیں، وہ کردار خفیہ ہے، اور وہ خفیہ کردار یہ ہے کہ سارے قوانین جو شریعت کے ساتھ شریعت سے متعلق ہوں، قرآن و سنت سے متعلق ہوں، وہ کونسل آف اسلامی ہے۔ تو اس میں 6 سال کا جو میرا دور ہے، اس میں سوائے 2 قوانین کہ جو بائی پاس کیا گیا اسلامی نظریاتی کونسل کو، اور اس کی وجہ سے گورنمنٹ کو خفت اٹھانی ہوئی، باقی جتنے بھی قوانین آئے اس کی ہم نے ٹھیک ٹھاک اصلاح کی، اور وہ پھر ایکٹ کی صورت میں آئے، کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوا۔ 2 قوانین جو کہ پتہ نہیں انہوں نے کیوں ایسا فیصلہ کیا اور پھر خفت اٹھانی پڑی۔ ایک وہ قانون کہ جس کی وجہ سے فیض آباد دھرنا ہوا، فیض آباد دھرنا اب تک کنٹروورشل ہے، کل بھی یہ فیصلہ ہوا کہ نہیں، اس کی تحقیق کے لیے ہم نے الگ کمیٹی بنا دی۔ وہ کمیٹی جو اختر علی شاہ صاحب کی قیادت میں تھی، اس کی رپورٹ کو تسلیم نہیں کیا گیا۔ فیض آباد دھرنا کا یہ تھا کہ کوئی ترمیم ہو رہی تھی جس میں شک یہ پڑ گیا تھا کہ قادیانیوں کو، احمدیوں کو کوئی مراعات مل رہی ہے۔ یہ قانون یہ بل اگر ہمارے پاس آتا تو ہم ان کو بتا دیتے کہ یہاں پہ پرابلم ہے، اور پھر یہ صورت نہ بنتی کہ فیض آباد میں دھرنا ہوا، پورے ملک کو جیم کر دیا گیا، ٹی ایل پی کی صورت میں ایک بڑی سخت تنظیم سامنے آ گئی، اس کو بڑی پاپولیرٹی حاصل ہو گئی، گستاخ رسول کی سزا، سر تن سے جدا، یہ چیزیں پنجاب کے اندر آ گئی، بہت بڑی شدت کا ماحول پنجاب میں آ گیا۔ یہ جھگڑے، تشدد خیبر پختونخوا میں، پختونوں میں تو رہا، افغانستان کے دیوبندیوں میں تو رہا تھا، اہل حدیث میں رہا تھا، بریلویوں میں نہیں تھا۔ بریلویوں میں صورت اور تھی۔ اب بریلوی بھی ایسے بن گئے کہ ابھی آپ سرگودے کو دیکھتے ہیں، جڑاں والا کو دیکھتے ہیں، سیال کوٹ کو دیکھتے ہیں، ان کے حامی۔ تو یہ وہ اس قانون کا نتیجہ تھا جو اسلامی نظریاتی کونسل کو نظر انداز کیا گیا، اور اب پورا ملک جو ہے وہ اس سے سفر ہو رہا ہے۔ اور دوسری چیز وہ خواجہ سراؤں کے حوالے سے کہ اس کی وجہ سے ایک ایکٹ انہوں نے بنایا ہمارے ساتھ مشورہ کیے بغیر، اور اس میں انہوں نے سیلف پرسیوڈ آئیڈینٹی کی اجازت دے دی۔ سیلف پرسیوڈ آئیڈینٹی کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی خواجہ سرا کہے کہ میں مرد ہوں تو اس کو مرد مانا جائے، اگر کوئی کہے کہ میں عورت ہوں تو اس کو عورت مانا جائے، اور اس کی کوئی تحقیق تفتیش نہ ہو۔ اب اس کے مسائل آ گئے، مسائل ایسے آ گئے کہ پولیس کی ایک ٹریننگ آ گئی کہ پولیس کی ٹریننگ میں ایک خواجہ سرا کا پتہ چلا کہ جس نے آپ کو عورت رجسٹر کرایا ہے، اور وہ ٹریننگ تھی خواتین پولیس آفیسرز کی، اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ مرد تھا۔ تو وہاں پہ عورتوں نے شکایت کی کہ یہ تو مرد ہے اور یہ ہاسٹل میں ہمارے ساتھ تم نے رکھا ہے، تو ہم تو اس کو نہیں مانتے۔ ایک مسئلہ آ گیا امریکہ سے جو یہاں پہ رپورٹ ہوا کہ وہاں پہ ایک سیلف پرسیوڈ آئیڈینٹی کی وجہ سے ایک خواجہ سرا نے اپنے آپ کو عورت ڈکلیئر کرایا تھا لیکن وہ مرد تھا، اور 2 اور خواجہ سرا پریگننٹ ہو گئی اسی جیل کے اندر، یہ رپورٹ آ گئی۔ ایک شکایت آ گئی وومین یونیورسٹی پنڈی کی طرف سے کہ وہاں پہ ایک خواجہ سرا نے اپنے آپ کو لڑکی ڈکلیئر کرایا، اس کو داخلہ ملا وومین یونیورسٹی میں جبکہ وہ مرد تھا، تو لڑکیوں نے ہنگامہ کیا۔ تو پھر بڑا
وہ ہوا ہمارے پاس، پھر ہم نے خود اس پہ کام شروع کیا بغیر اس کے، لیکن یہ معاملہ گیا وفاقی شرعی عدالت میں، اور وفاقی شرعی عدالت نے اس شک کو قلعدم قرار دے دیا، اور اس طریقے سے ایک اور امبیرس گورنمنٹ کو ہو گئی۔ اگر یہ بل ہمارے پاس آتا تو یہ 2 مثالیں ہیں جو ہمارے پاس نہیں آئیں، باقی جو بھی ہمارے پاس آئیں تو اس کو ہم نے، اور اس طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارا کام جو ہے اسلامی نظریاتی قانون، ہماری بہت ساری اور بھی سفارشات ہیں جس کے بارے میں ہم مانتے ہیں، اور یہی عام طور پہ میڈیا میں رپورٹ ہوتا ہے کہ ان کی رپورٹوں کو تو کوئی مانتا ہی نہیں، جو چیزیں باقاعدہ اسٹینڈنگ کمیٹیز میں آتی ہیں ان کو باقاعدہ مانا جاتا ہے، جن کو نہیں مانا گیا 6 سالوں میں، وہ دو مثالیں میں نے آپ کو دی، اور جن کے پھر نتائج بھی آپ دیکھ رہے ہیں معاشرے کے اوپر بھی اور حکومت کے اوپر بھی۔ تو یہ مثبت کام ہے، اور اسی طریقے سے پھر جو اچھے کام ہوئے جو گورنمنٹ نے ہماری طرف ریفر کی اور اس کا فائدہ ہوا، اس میں آپ کو ایک مثال دوں گا، باقی پھر سوال و جواب میں آئیں گے۔ وہ اسلام آباد کا مندر، آپ نے اخباروں میں پڑھا ہوگا کہ اسلام آباد کے مندر کے لیے CDA نے، کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے 4 کنال زمین دی، اس پہ پھر بڑا ہنگامہ ہوا، اور وہاں کے علماء، باہر کے علماء، مذہبی لوگوں نے ہنگامہ کیا کہ ایک اسلامی کیپٹل میں، اسلامی حکومت میں، اسلامی دارالحکومت میں کس طرح آپ ایک مندر کو زمین دے رہے ہیں مفت، اور مندر کی اجازت دے رہے ہیں۔ چنانچہ ہر عصر اور مغرب کے درمیان لوگ آتے تھے، اور وہ جو 4 دیواری بنی تھی اس زمین پہ، یہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ساتھ ہی وہ علاقہ ہے، وہاں سے 1-2 اینٹیں اکھیڑ کے اور وہاں پہ اذان دے کے اور نماز پڑھ کے اور نعرے لگا کے پھر چلے جاتے۔ تو ہندو بھی بڑے پریشان تھے، باقی لوگ بھی بڑے پریشان تھے۔ اب اس میں مسئلہ جو پیدا ہوا وہ لا اینڈ آرڈر کا تو تھا، لیکن ایک ڈپلومیٹک مسئلہ بنا۔ ڈپلومیٹک مسئلہ یہ بنا کہ ہم نے پوری دنیا میں ریلیجس فریڈم کے حوالے سے انڈیا کو ڈیفینسو پہ رکھا تھا، بابری مسجد، مسلمانوں کے ساتھ سلوک، مسیحیوں کے ساتھ سلوک۔ پاکستان کا بیانیہ جو تھا بین الاقوامی فورم پہ ریلیجس فریڈم میں بہت سٹرانگ تھا، اور انڈیا کو ہم نے ڈیفینسو پہ رکھا۔ ہمارا سٹرانگ اس لیے تھا کہ ہم نے کرتارپور کوریڈور کی اجازت دی تھی، اس کو بہت بڑا گرودوارہ بنا کے دیا، ہم نے ویزے کی شرط ختم کر دی، صرف ایک انٹری کارڈ سکھوں کے لیے ہم نے، تو یہ چیز ہم بین الاقوامی فورم پہ اٹھاتے تھے۔ اب جب مندر کا مسئلہ آیا تو وہی بیانیہ ہمارا ڈیفینسو پہ چلا گیا، اور انڈیا کا بیانیہ بہت آگے آیا کہ ایک چھوٹے سے مندر کی تو یہ اجازت نہیں دے رہے، اور لینے آ رہے ہیں بابری مسجد، تاریخی مسجد، اور جو کہ ہمارا رام کا مرکز رہا، اس کو تو یہ کہہ رہے ہیں، اور یہاں تو مندر کی اجازت نہیں۔ ہمارا بیانیہ بہت ڈیفینسو پہ چلا گیا۔ تو یہ معاملہ جب ہمارے پاس آیا، 3 ان کے مطالبے تھے: کمیونٹی سینٹر، کریمیٹوریم یعنی شمشان گھاٹ جہاں مردے جلاتے ہیں، اور پلیس آف ورشپ، ٹیمپل۔ 3 مطالبے تھے۔ میں نے گورنمنٹ کو یہ کہا کہ دیکھیں اس وقت پانی ابل رہا ہے، اس وقت ایک جذباتی کیفیت ہے، تو ابلتے ہوئے پانی میں آپ چہرہ نہیں دیکھ سکتے، آپ نے ہمیں وقت دینا ہے۔ ہم اس جذباتی کیفیت میں کوئی آبجیکٹیو رپورٹ نہیں دے سکتے، کیونکہ پھر ہم بھی انسان ہیں، ہم بھی دباؤ میں آئیں گے، تو آپ نے ہمیں وقت دینا ہے تاکہ یہ گرد جو ہے یہ بیٹھ جائے اور ہم بہت ایکڈیمک ایک رائے بنا سکیں۔ چنانچہ ہم نے 3 مہینے ہمارے ریسرچ ونگ نے کام کیا، اور ریسرچ ونگ کے لیے ہم نے ایک فارمیٹ بنایا۔ فارمیٹ یہ تھا کہ اس صورتحال میں قرآن پاک ہمیں کیا کہتا ہے، اس صورتحال میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کیا کہتی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا تعامل کیا تھا جب مسلمانوں کی حکومت بنی خلافت راشدہ، بنی امیہ، بنو عباس، پھر یہاں مغل آئے تو ان کا کیا رویہ رہا، کیونکہ جب مسلمانوں کی حکومت بنی تو پہلی مرتبہ چرچ اور سینیگاگ کے ساتھ ہمارا رابطہ ہوا۔ حضرت عمر فاروق پہلے خلیفہ تھے کہ جب دمشق گئے تو چرچ کے ساتھ ان کا رابطہ ہوا، چرچ کے لوگوں نے ان کو ریسیو کیا اور وہاں انہوں نے ایک فیصلہ لیا۔ پھر جب ہم نے مسلمانوں نے ایران کو فتح کیا تو آتش کدوں کے ساتھ ہمارا رابطہ رہا، کیونکہ وہاں زرتشت کے ماننے والے تھے، پارسی لوگ تھے، تو مسلمان اور سینیگاگس، مسلمان اور مسیحی چرچ، مسلمان اور یہودی سینیگاگس، ان کے رابطے بنے۔ یہاں پہ جب محمد بن قاسم آیا تو بدھسٹ اور ہندو
مطلب یہ ہندو ٹیمپلز اور بدھسٹ ٹیمپل. اور محمود غزنوی آئے تو اس سائڈ پہ ہندو ٹیمپلز، اور بعد میں پھر مغلوں کے بعد گردوارے مسیحی ٹیمپلز. تو یہ رابطے رہے. تو اب اس میں بھی کوئی علماء تو ہوں گے نا، ان کی کوئی رائے تو ہوگی. یہاں بھی علماء تھے بڑے بڑے، ان کی کوئی رائے تو ہوگی، کچھ تو لکھا گیا ہو. چنانچہ ہم نے پورا لٹریچر کھنگالا، عربی بھی انگریزی بھی. اور یہاں پہ ایک ویب سائٹ ہے جس میں پوری دنیا کے اسکالرز اس ویب سائٹ پہ ہیں، اکیڈیمیسی اسلامیسی. اس میں ہم نے یہ دے دیا کہ ہمیں ایک ایسا مسئلہ درپیش ہے، تو ہمیں مٹیریل مواد ہمیں چاہیے تاریخی، کہ مسلمانوں کا رویہ زوریسٹرین ٹیمپلز کے ساتھ کیسا رہا، آتش قدوں کے ساتھ، گرجوں کے ساتھ کیسے رہا، سینیگوس کے ساتھ ٹیمپل. تو اتنا مٹیریل ہمارے پاس آیا کہ تقریباً 700 صفحات کی رپورٹ ہم نے بنائی. اور اس میں ہم نے ہندو پنچایت کو اعتماد میں لیا، اور ہم نے یہ کہا کہ آپ کی آبادی اسلام آباد میں کتنی ہے، اور نادرا سے بھی ہم نے پوری رپورٹ حاصل کر دی. اس پہ اگر کوئی سوال آئے تو میں مزید تفصیل دوں گا، میں نہیں چاہتا کہ آپ کو بور کر لوں. لیکن بالآخر ہم نے فیصلہ یہ لیا کہ کمیونٹی سینٹر ان کا حق ہے. اگر ہمارے 2-3 مرلوں کے گھر ہوتے ہیں اور ہم شادی بیاہ نہیں کر سکتے، ہمیں کمیونٹی سینٹر میں جانا پڑتا ہے، تو ان کا بھی حق ہے، کیونکہ پاکستان کے آئین کے مطابق یہ ایکول سٹیزنز ہے. شمشان گھاٹ ان کا حق ہے. یہ ہر مذہب کا حق ہے کہ وہ اپنے مردوں کو جلاتے ہیں، دفناتے ہیں، پہاڑ کی چوٹی پہ رکھتے ہیں. یہ ہر مذہب کا حق ہے. شمشان گھاٹ ان کا حق ہے. آلریڈی ان کا تاریخی مندر ہے سید پور میں. ہم نے مندروں کا جائزہ لیا. اسلام آباد میں 3 پرانے مندر ہیں، 2 ایک راول جھیل کے ساتھ بہت بری حالت میں، ایک پہاڑ کی چوٹی پہ بہت بری حالت میں. لیکن سید پور کا مندر بہت زبردست ہے، تاریخی مندر ہے، میرے خیال میں 17ویں صدی کا. اور CDA نے قبضہ کیا ہوا ہے سیاحت کے نام پہ. ہم نے کہا یہ ان کو دے دیا جائے، یہ ان کا مذہبی حق ہے، کیونکہ قرآن پاک نے اجازت دی ہے کہ ہر مذہب کے ماننے والوں کو اپنے مذہب پہ عمل کا حق ہے. قرآن پاک نے نہیں روکا مسیحیوں کو، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں روکا تھا. نجران کے مسیحی آئے تو مسجد نبوی میں ان کو ٹھہرایا. حضرت عمر فاروق نے بھی مسیحیوں کو کہا میں مسجد میں نماز نہیں، میں آپ کے گرجے میں نماز نہیں پڑھوں گا. آج آپ میری مہمان نوازی کے لیے مجھے یہ اعزاز دے رہے ہیں، کل مسلمان اس کو مسجد بنا لیں گے. تو یہ ہمارے پاس مثالیں ہیں. ان کو اجازت ہے، یہ جو ان کا مندر ہے یہ ان کو دے دیا جائے. ہم نے ہندوؤں سے کہا کہ آپ کو اس پہ اصرار ہے کہ آپ مندر تعمیر کریں، یا آپ یہ چاہتے ہیں کہ ایک تیار مندر آپ کو دے دیا جائے. انہوں نے کہا کہ ہم 1-2 کروڑ روپے مندر پہ چندے تلاش کریں گے، اور ہم غریب لوگ ہیں، تو تیار مندر ہمیں ملے، اس سے زیادہ بڑی بات ہمارے لیے کیا ہو. چنانچہ تمام علماء نے بھی اس پہ دستخط کیے، ہندو پنچایت نے بھی دستخط کیے، ہماری سفارش چلی. اب یہ تھا کہ یہ رول کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک وہ چیز تھی کہ جو میڈیا میں بہت کم آئی، لیکن اس کو ہم اپنے لیے پھر ہمارا بیانیہ ڈپلومیٹک اس پہ دوبارہ اوفینسو پہ چلے گا. اور اس دوران تقریباً ہر یورپین ایمبیسی کے فون آتے رہے، ان کے لوگ آتے رہے، اس انتظار میں تھے کہ کیا فیصلہ ہو. تو یہ فیصلہ جو تھا یہ پاکستان. دوسرا سیالکوٹ کا واقعہ. سیالکوٹ کا واقعہ ایسا ہوا کہ وہ آپ کو پتہ ہے سری لنکن مینیجر تھا، اس پہ حملہ ہوا، اس کو قتل کیا گیا، اس کی لاش کو جلایا گیا، سڑکوں پہ گھسیٹا گیا. اب یہ ایک بہت بڑا، ایک تو شریعت کے خلاف بات تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ڈپلومیٹکلی ہمیں بہت بڑا مسئلہ ہے. وہ اس طرح کہ سارک میں ہم ہیں، اور سارک میں سری لنکا ہمارا بہت بڑا سپورٹر ہے. سارک میں انڈیا کے ساتھ ہمیشہ ہمارے جھگڑے ہوتے ہیں. بنگلہ دیش ہماری حمایت نہیں کرتا. بھوٹان کی فارن پالیسی آلریڈی انڈیا کے تابع ہے. مالدیپ اس وقت تک تو بڑا گورنمنٹ ان کی انڈین کی طرف مائل تھی. اب جو موئز آئے ہیں وہ پرو چائنا ہیں، لیکن اس کو بھی بڑی مشکل ہوتی تھی. نیپال ہمارا حامی رہا ہے، لیکن نیپال چونکہ بہت ڈیپینڈنٹ ہے انڈیا پہ، لینڈ لاک ملک ہے، اس وجہ سے انڈیا پہ ڈیپینڈنٹ ہے. تو وہ بھی دل اس کا ہمارے ساتھ ہوتا تھا، لیکن بہت مضبوط حمایت کرنے کے قابل نہیں. سری لنکا واحد ملک تھا جو ہماری بھرپور حمایت کرتا. بہت بڑا ڈپلومیٹک کہ ان کو بھی ہم ناراض کر رہے ہیں.
چنانچہ یہ 3 دسمبر کا واقعہ تھا. 4 دسمبر کو عمران خان وزیر اعظم تھے, اس نے اجلاس بلایا, کچن کیبنٹ کا مجھے بھی بلایا, اور پہلی مرتبہ میں نے خان کو دیکھا کہ وہ بہت ڈپریس تھے, بے انتہا ڈپریس تھے. یقیناً اس کو بریفنگ اس کے وزیر خارجہ محمود قریشی نے دی ہوگی کہ سری لنکا کی کیا اہمیت ہے ہمارے لیے, اور کیا سارک میں اس کا مقام ہے, اور ہم کس طرح ریلائنس ہے ہمارا ڈپینڈنس ہے سری لنکا پہ حمایت کے لیے. تو خان کو بہت ہی ڈپریس میں نے دیکھا. اور کچن کیبنٹ میں فواد چودھری تھے, شاہ محمود قریشی تھے, اسد تھے. تو پہلا سوال اس کا مجھ سے تھا کہ ڈاکٹر قبلہ, what will happen, what is going on in this country? We are totally embarrassed, shattered on SARC platform. تو میں نے انہیں کہا کہ سر یہ جو ڈپلومیٹک باتیں ہیں یہ تو ظاہر ہے کہ آپ کے وزیر خارجہ ہیں اور آپ کی کیبنٹ ہے, لیکن میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ جو اس کا ریلیجس پہلو ہے we will take care of it, we will minimize it, یہ ہم کر سکتے ہیں. تو میٹنگ ختم ہو گئی. میں نے اسی وقت اپنے انٹیریئر کو اور جو حساس ایجنسیز تھے ان کو میں نے یہ کہا کہ دیکھیں یہ مسئلہ جو ہے ڈپلومیٹک تو ہے گورنمنٹ اپنے طور پہ, لیکن ہم نے بھی کچھ کنٹریبیوٹ کرنا ہے. اس کا فائدہ ڈپلومیسی کو بھی ہوگا اور ریلیجن کے حوالے سے بھی ہوگا. اس لیے کہ مجھے خطرہ یہ ہے کہ جس وقت پریانتا کمارا کی لاش کولمبو ایئرپورٹ پہ اترے گی تو مسلمانوں پہ حملے شروع. اس لیے کہ اس ایریا میں آلریڈی ٹینشن ہے بدھسٹ مسلم. برما کے اندر آپ دیکھتے ہیں روہنگیا, تائی لینڈ میں آپ دیکھتے ہیں, سری لنکا میں پہلے ہی بدھسٹ حملے مسلمانوں پہ ہوئے. تو یہ کہا گیا کہ کیا کریں. میں نے کہا فوری طور پہ آپ جتنے بھی بڑے علماء ہیں, یہ کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی دعوت دے گی کہ آپ یقینی بنا لیں کہ یہ آ جائیں اور ہم سری لنکن ایمبیسی جائیں, ہائی کمیشن. ہم نے وقت لیا. 6 دسمبر کو ہم تمام علماء کو, تقی عثمانی, علامہ اشرفی, یاسین ظفر, بریلوی, دیوبندی, بہت بڑا وقت, ہم ہائی کمشنر کے پاس گئے. وہاں ہم نے پریس کانفرنس کی, ہم نے معافی مانگی. ہم نے کہا یہ اسلام کا کام نہیں, پاکستان کا کام ہے. ہمارا مطالبہ ہے کہ فوری طور پہ جو ہماری ڈیمانڈ ہے اسپیشل کورٹ کے ذریعے سزا دلوائی جائے. جس بندے نے اس مینیجر کو بچانے کی کوشش کی ہے اس کو فوری طور پہ ایوارڈ دیا جائے. عمران نام تھا اس کا. معافی ہم نے مانگی. 1 ہفتے کے بعد ڈپٹی ہائی کمشنر نے مجھے کہا ایک فنکشن میں کہ آپ کی پریس کانفرنس, آپ کی آمد 2 دن تک ہم سری لنکن چینلز پہ چلاتے ہیں, اور اس وجہ سے سری لنکا کے لوگوں کے جذبات بہت ٹھنڈے پڑ گئے, کیونکہ وہ بتا رہا تھا کہ ہمیں بھی خطرہ تھا کہ کولمبو میں اور پورے جہاں جہاں مسلمان ہیں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا ہو. چنانچہ اس وجہ سے الحمدللہ سری لنکا کی حکومت, سری لنکا کے عوام کو ایک اچھا میسج, ڈپلومیٹیکلی بھی فائدہ ہوا, ریلیجن کا بھی اچھا میسج دیا کہ یہ نیا اسلام کا کام ہے. اور سارے مولوی علماء یہ تو آ گئے ایمبیسی میں معافی مانگنے کے لیے اور معذرت کے لیے. تو یہ تھوڑا بہت کام تھا جو کہ ہوا. کام بہت بڑے ہیں لیکن یہ چونکہ بہت نمایاں تھے, تو اگر آپ کی طرف سے سوالات میں کچھ مزید پوچھا گیا تو انشاءاللہ وضاحت ہوگی. یہ گزارشات تھی جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا تھا. ایک بار پھر آپ سب کا ایریا اسٹڈی سینٹر کی انتظامیہ, ڈین صاحب کا, شہباز صاحب کا, شفیع صاحب کا, شبیر صاحب کا شکریہ, اور آپ سب کا کہ آپ نے میری سمع خراشی کو بڑے اطمینان سے. اللہ تعالیٰ سے. Thank you, sir. Please. Our house is open for. سر یہ جو اسلامک شریعہ کورٹ ہے اور کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی, اس کا کانسٹیٹیوشنل ہے اور اس تعلق, اور اس میں مطلب یہ ہے کہ کوئی تعلق ہے تو جی دیکھیں, کورٹ کا کام تو وہ ہوتا ہے جو کورٹ یعنی فیصلے ہے, اور کونسل کا کام ہے کونسل کہتے ہیں مشاورت. تو ہمارا کام مشورہ دینا ہے, ہم کوئی فیصلہ نہیں لے سکتے, ہم مشورہ دیتے ہیں. اس مشورے پہ کام عمل جو ہے وہ ریاستی اداروں کا یا پارلیمنٹ کا ہے, لیکن عدالت تو فیصلے دیتی ہے. جس طرح وفاقی شرعی عدالت نے فیصلہ دیا کہ یہ جو خواجہ سراؤں کا ٹرانسجینڈر ایکٹ جو ہے اس کا یہ سیکشن جو ہے اس کو ہم کالعدم قرار دیتے ہیں.
ہم کلعدم نہیں قرار دے سکتے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ قرآن و سنت کے منافی ہے. ہم صرف بتا سکتے ہیں. سر جو بلاسفیمی لاس ہیں ان سے بہت سارے نان مسلمس کا استحصال ہوتا ہے اور ہم یہ بات جانتے ہیں کہ تاریخی طور پہ یہ ہوتا رہا ہے, لیکن ہم لوگ اس کے خلاف کوئی کام نہیں کرتے اور ہم لوگ مزید ایسے قوانین بناتے ہیں جو صرف اسلام کو پروٹیکٹ کرتے ہیں, جبکہ ہم یہاں پہ میجورٹی اور ہمیں کسی سے خطرہ نہیں ہے. لیکن جن کو اصل میں خطرہ ہے ہم ان کے لیے قانون نہیں بناتے اور نہ ان کو اتنی طاقت دیتے ہیں کہ وہ قانون ساز اداروں میں آ سکے. یہ بہت مشکل سوال ہے. قانون ہے, اس میں کوئی شک نہیں. یعنی ایسا قانون ہے کہ کسی بھی مذہب کی اہانت ہو تو اس کے لیے باقاعدہ قانون موجود ہے. اصل میں ایک خوف ہے. خوف یہ ہے کہ پولیس بھی خوف زدہ ہو جاتی ہے موب کے سامنے, عدالت بھی خوف زدہ ہو جاتی ہے موب کے سامنے, بالخصوص لوور کورٹس, کیونکہ اب جب آپ کے پاس 1000-2000 جذباتی لوگ ہیں تو اب ظاہر ہے کہ 20-25 پولیس والے تو اس جج کو نہیں بچا سکتے. تو خوف کا ماحول بنایا گیا ہے. خوف کا ماحول اگر کم کر دیں, جس طرح میں نے گزارش کی کہ میں نے گورنمنٹ کو یہ ریکویسٹ کی کہ آپ نے جو مندر کا مسئلہ ہمیں دیا ہے یہ آپ توقع نہ رکھیں کہ ہم ہفتے 10 دن میں آپ کو رپورٹ دیں, کیونکہ ہم بھی انسان ہیں. ہو سکتا ہے موب ہمارے اوپر حملہ اور آپ نے کچھ وقت ہمیں دینا ہے تاکہ یہ گرد بیٹھ جائے تو پھر ہم آبجیکٹیو رپورٹ آپ کو دے سکیں. سر لیکن آپ لوگ اتھارٹی ہیں, اگر آپ لوگ موب سے ڈر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ آپ ان کو بالکل یہ بات صحیح ہے. یہ بات صحیح ہے. یہ نہیں, یہ ہماری غلطی نہیں ہے, ہماری مجبوری ہے. کیونکہ اب مثلا یہ جگہ ہے, اب اس جگہ پہ اگر یہ خطرہ ہو کہ 2000 لوگ آ جائیں گے تو آخر ہم بھی انسان ہیں, تو ہم انسان ہیں تو ہم نے بھی کوئی راستہ ڈھونڈنا ہے. تو یہ مجبوری تو ہے, یہ تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ ہماری ریاست جو ہے اس طرح نہیں ہے. مثلا قطر ہے, دبئی ہے. مثلا ایک نعرہ سعودی عرب میں کسی نے شہباز شریف کے خلاف لگایا تو ایک ہفتے کے اندر اس کا ویزا بھی کینسل, اس کی وہ سارا, پھر وہ توبے پہ آیا. تو ریٹ آف دی اسٹیٹ نہیں ہے, یہ ہم مانتے ہیں. سر یہ تو ماننا میں موب جو ہوتا ہے نا کسی بھی جگہ, مطلب کسی بھی کنٹری میں 400-500 لوگ 1000 نکل آتے ہیں تو حکومت تو 1000 لوگوں کو نہیں مار سکتی ہے نا. دیکھیں کچھ لوگوں نے انتظام کیا. اب مثلا یہی موب جو ہے, یہی موب یہ قطر میں کیوں نہیں ہے؟ کچھ لوگوں نے انتظام کیے. میں آپ کو بات یاد دلاؤں, آپ میں سے جو سینئر لوگ ہوں ان کو یاد ہوگا, یہ بچے شاید انہوں نے تو تاریخ میں پڑھا ہوگا, خانہ کعبہ پہ قبضہ ہوا تھا. یہ کسی کو یاد ہے؟ 79 خانہ کعبہ پہ قبضہ ہوا. اب نہ سعودی عرب میں جلسے جلوس ہو رہے ہیں, نہ قطر میں ہو رہے ہیں, نہ ترکی میں ہو رہے ہیں, نہ پاکستان میں جا کے جی ایرانی امریکی سفارت خانے, اور الزام یہ لگایا کہ یہ جو قبضہ کرایا ہے یہ امریکی ہے. حالانکہ وہ لوگ امریکہ کے بہت سخت خلاف تھے, وہ تو تھے اینٹی امریکنز. ان کا تو الزام یہ تھا کہ یہ سعودی گورنمنٹ پرو امریکن ہے, ان کا الزام یہ تھا. وہ تو امریکہ کے خلاف تھے. امریکہ کا الزام ہم نے لگایا, امریکی ایمبیسی کو ہم نے جلایا, اور اس کے نتیجے میں اربوں جرمانہ, اربوں میں اس وقت یہ ہم نے بھرا. نئی ایمبیسی ہم نے بنا کے دی, اور یہ جو اب بنا ہے انکلیو, ڈپلومیٹک انکلیو, یہ اس کے نتیجے میں بنا ہے کہ باقاعدہ ایمبیسیز کے لیے الگ سیکٹر ہو, یہ اس کے نتیجے میں بنا ہے. تو یہ بدقسمتی سے نہ کویت میں ہنگامے ہو رہے ہیں, نہ قطر میں ہو رہے ہیں, نہ سعودی عرب میں ہو رہے ہیں. بشکیک میں بھی اسی طرح ہوتا ہے. اور بشکیک کی الگ بات ہے. بشکیک پہ ہم نے سیمینار کرایا, وہ ایک بندہ جو وہاں پہ کاروبار کرتا ہے اور اسٹوڈنٹ بھی ہے, وہ آیا تھا, شفیع صاحب تشریف لائے تھے, اس نے بڑی باتیں بتائی. وہ بشکیک کا تو الگ ہی مسئلہ ہے, لوگ نکل آتے ہیں. اور وہ بشکیک میں بھی اسٹیٹ جو ہے نا, اس نے بشکیک میں اسٹیٹ نے غیر معیاری جعلی تعلیم کو انڈسٹری بنایا ہے. 2 نمبر کے ادارے جس طرح یہاں پہ قائم ہے نا, آکسفورڈ اسکول, کیمبرج اسکول, حالانکہ اس میں میٹرک فیل ٹیچرز ہیں, لیکن آکسفورڈ وہ بھی ہماری طرح نکل, اس طرح وہ بھی ہیں. 2005 میں ریولوشن آیا, وہاں 2010 میں ریولوشن آیا. اسٹیٹ ویک ہے نا, اسٹیٹ ویک. جی Thank you, sir. Sir, social harmony and interfaith dialogue for the first time we have quite like here in a seminar in Marisa. جی جی. اور آج کی سیمینار سر آپ کی ٹاپک بھی ویری مچ لائک ریلیٹڈ ہے, لیکن
لیکن سر بعض نیریٹیوز like supported from the state, like through curriculum and textbooks, like through media, وہ جو ہے کنٹراسٹ میں ہے جو اسلامی نظریاتی کونسل کی آپ کی سرپروف کا وشے ہے، اور جس طرح انٹرفیس ڈائلاگ اور سوشل ہارمونی پروموٹ کرتے ہیں اسلامی نظریاتی کونسل، تو دوسری سائڈ پہ سر وہی چیزیں جو ہے وہ ان چیزوں کو ختم کرتی ہے، یعنی سوشل ہارمنی. تو اس حوالے سے سر آپ کی ٹینیور میں آپ لوگوں نے گورنمنٹ کو کوئی ایڈوائز کیا ہے کہ ہاؤ ٹو جی بالکل لائک مینیمائز سچ ٹائپ آف نیریٹیوز؟ دیکھیے اس کی بھی ایک بڑی لمبی ہسٹری ہے سر، اور چونکہ میں اسٹیٹ کا ریپرزینٹیو تو نہیں ہوں، اس لیے اسٹیٹ کی جو پالیسی ہے میں اس پہ شاید کمنٹ نہ کر سکوں. ایک ہے 1980 کے بعد پالیسی افغانستان. اب افغانستان میں کیونکہ یہی وہ دن تھے کہ جب ایران میں خمینی انقلاب آیا اور افغانستان کے اندر رشین فوجی آئے، تو اب افغانستان کے اندر اسٹیٹ جو اس وقت جنرل ضیاء تھے ان کی ایک پالیسی تھی. ایران کے ساتھ ہمارا کلیش آف انٹرسٹ تھا. ایران کی خواہش تھی کہ افغانستان ان کے اسفیئر آف انفلوئنس میں ہو، اور ہماری خواہش تھی کہ پاکستان کے اسفیئر آف انفلوئنس میں ہو، کیونکہ ہمارا نیریٹو یہ تھا کہ کوئی بھی گورنمنٹ افغانستان کے اندر ایسی نہ ہو کہ جو پرو انڈیا ہو. یہ ہمارا نیریٹو ہمیشہ سے رہا ہے، اور یہی افغانستان کے بارے میں ہماری اسٹیٹ پالیسی ہے کہ گورنمنٹ کم از کم پرو انڈیا نہ ہو. اور اس وقت پھر القاعدہ اور اس قسم کی تنظیمیں آئیں، اور انہوں نے شیعہ سنی، اور پھر یہاں پہ آپ کے علماء آئے، انہوں نے شیعوں پہ کفر کا فتویٰ بھی لگایا، اور یہ ہم سب جانتے ہیں. لیکن اس وقت جو پالیسی ہے وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. اس وقت پالیسی ہماری ہے ریلیٹڈ سی پیک کے ساتھ، کیونکہ سی پیک کا جو روٹ ہے یہ پورا وہ ہے، یعنی اس کے اندر فالٹ لائنز ہیں یہ شیعہ سنی کے. آپ کا اورنچی سے جو قافلہ آتا ہے وہ آتا ہے سب سے پہلے سست گلگت میں. اب اگر وہ شیعہ علاقہ ہے، وہاں پہ اگر بے آرامی ہو، بے قراری ہو، شیعہ سنی فساد ہو، تو پھر آپ کا سی پیک اندر آئے گا ہی نہیں، آپ کے قافلے اندر آئیں گے ہی. پھر پورا جو شاہراہ ریشم ہے، یہاں پہ منصیرہ یونیورسٹی بہت اہم ہے. منصیرہ یونیورسٹی میں ہمیشہ جھگڑے ہوتے تھے، پشتون نان پشتون نان. پورا جو وہاں کا گاؤں ہے وہ حملہ آور ہو جاتا. اب ہماری یعنی سافٹ ویلی ہے. ہم نے منصیرہ یونیورسٹی کو بہت ہی پرسکون رکھنا ہے. پھر منصیرہ میں سنی شیعہ جھگڑا یہ بہت ہری پور تک یہ بہت سینسٹیو رہا ہے. پھر آپ کا چشمے کا علاقہ ہے جس میں حیاتی مماتی ہے. حیاتی مماتی کا مطلب یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما گئے ہیں یا پردہ فرما گئے ہیں، تو یہ بڑا ٹچی ایشو بنا دیا ہے. پھر آپ کا بلوچستان ہے جس میں ہزارہ بلوچ، جس میں شیعہ سنی، ہزارہ چونکہ شیعہ ہے تو گوادر تک. تو یہ اب ہم نے سی پیک کو بچانے کے لیے اس مسئلے کو حل کرنا ہے. چنانچہ اب جو ہماری پالیسی ہے وہ یہ ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ حل ہو. ہم نے کونسل میں یہ کیا ہے، کونسل ظاہر ہے کہ ہم کوئی بہت بڑی تبدیلی تو نہیں لا سکتے لیکن کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. ہم نے یہ کیا ہے کہ محرم سے پہلے 6 سال جو میرے تھے اس میں ہم حساس ایجنسیوں کے ساتھ مل کر، انٹیریئر منسٹری کے ساتھ مل کر، اور تمام جو جید ترین علماء شیعوں کے، سنیوں کے، دیوبندی، بریلوی، ان کو بلا کے اور ہم ایک میثاق پہ ان کے دستخط لیتے تھے. اور وہ میثاق اب ہر سال اس پہ نئے دستخط ہوتے ہیں، ہر سال اسی کو ہم دہرایا کرتے تھے. ایک بہت بڑا وہ ڈاکومنٹ بن گیا. اور اس میں ہم نے یہ طے کیا تھا کہ اگر کوئی شیعہ ذاکر کوئی ایسی بات کرے جو سنیوں کو ناگوار ہو تو اس کے خلاف FIR شیعہ کرائے گا. اگر کوئی سنی عالم ایسی بات کرے جو شیعوں کو ناگوار ہو. چنانچہ اب یہ دیکھیں، یہ میں نہیں کہتا کہ یہ ہماری وجہ سے ہوا ہے، اس میں ایجنسیوں کا ہاتھ ہے، اس میں منسٹری آف انٹیریئر کا کردار ہے، لیکن ایکیڈیمک کام ہمارا تھا. 6 سال آپ دیکھیں کہ 6 سال میں محرم الحرام الحمدللہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں کرتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑی بہت اس میں ایکیڈیمک ان پٹ ہماری رہی ہے،
لیکن جو پریکٹیکل کام ہے وہ پھر اداروں نے کیا ہے، لیکن ہم نے مقدور پر اس میں اپنا کیا۔ سر اس سے ریلیٹڈ ہے کہ جیسی بکس پبلش ہوتے ہیں، پرنٹ ہوتے ہیں پاکستان میں، اس میں لائک کلیئرلی اس طرح لکھا ہوتا ہے کہ شیعہ کافر ہے یا مسلم، اور اسلامی نظریاتی کونسل میں شیعہ سنی سارے اکٹھے بیٹھتے ہیں، تو اس طرح کی بکس جب پبلش ہوتے ہیں، پرنٹ ہوتے ہیں پاکستان میں، تو اس کے لیے کوئی قانون وغیرہ ہونا چاہیے، لیکن یہ میں آپ کو بات بتاؤں کہ اب ہمارے ہاں ایسا نظام تو ہے نہیں جس طرح سعودی عرب، نہ ہم بنا سکتے ہیں، نہ کیونکہ ہمارے پاس شہنشاہیت تو ہے نہیں، ہم تو بڑے ڈیموکریٹک لوگ ہیں، بلکہ سچی بات یہ ہے کہ جو آزادی ہمیں حاصل ہے، آزادی کیا میں آپ کو بتاؤں کہ غلط حد تک، اب یہ جو آپ کا ہے یہ میرے خیال میں برٹن میں بھی ایسا نہیں کہ جو ہمارے ہاں ہو رہا ہے، اس طرح تو برٹن میں، امریکہ میں بھی نہیں ہو، جو ہمارے ہاں گالیاں ہو رہی ہیں، ٹرولنگ ہو رہی ہیں، تو ہم کچھ بہت زیادہ ہی آزاد ہو گئے۔ اب سعودی عرب میں اگر آپ ایئرپورٹ پہ اترے اور آپ کا پتہ چلے کہ آپ کی بیگ میں کتابیں ہیں، تو جب تک ان کتابوں کا باقاعدہ جائزہ نہ لیا جائے اس وقت تک آپ کتابیں سعودی عرب کے اندر نہیں لے جا سکتے، آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ اندر لے جائیں۔ ایون آپ کا شائع شدہ آپ کے ملک کا قرآن پاک اگر سعودی رسم الخط نہ ہو، وہ بھی پھر وہ پہلے آپ سے لے کے پھر جب پتہ چلتا ہے کہ ٹھیک ہے پھر آپ کو اجازت دے دیتے ہیں، یا پھر بعد میں پہنچا دیتے ہیں آپ کا ایڈریس لے کے، لیکن سعودی عرب کے اندر کوئی ریٹن میٹیریل، اسی طریقے سے اور ملکوں میں، ہمارے ملک میں یہ چیز جو ہے یہ آپ کنٹرول نہیں کر سکتے، لیکن اس کے لیے آپ نے معاشرہ بنانا ہوگا کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ پھر لوگ اس سے متاثر نہ ہوں۔ یہ کام ہے یونیورسٹیوں کا، یہ کام ہے ہمارے اسکولوں کا، یہ ٹیچرز کا، یہ ریاست کا کام ہے، میڈیا کا کام ہے۔ اب آپ کا میڈیا جو ہے اس قدر آزاد ہے کہ 8 بجے سے لے کے 11 بجے تک اگر آپ سب میں سے کوئی میڈیا کو دیکھتا ہے بشمول مجھ کے، اس کے باوجود اگر اس کا بلڈ پریشر برقرار ہے تو اس کا مطلب یہ اس کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی تھینک یو سر۔ پلیز اپنا انٹروڈکشن بھی کریں۔ آئین کے حوالے سے 2 کویشچنس کروں گا۔ اسلام ہم نے ڈکلیئر کیا اسٹیٹ ریلیجن، دوسرا پورے کائنات پر حاکمیت اللہ تعالیٰ کا ہے، اب ہمارے ساتھ 2% مائنورٹی ہے، اس کو ہم کیسے ڈیل کریں گے ان 2 قوانین کے لیے؟ بڑی اچھی بات کی آپ نے۔ ایسا ہوا کہ 2004 میں خیبر پختونخوا میں، جو کہ اس وقت صوبہ سرحد NW نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس، اور ایک مذہبی حکومت تھی MMA کی، اس کا وزیر اعلیٰ تو مذہبی نہیں تھا، ہم سب جانتے ہیں ہمارے علاقے کا بندہ تھا اکرم درانی، لیکن JUI کا تھا۔ اس نے پھر کہا کہ چونکہ سارے علماء میرے سامنے کیبنٹ میں بیٹھتے ہیں تو مجھے بھی اچھا نہیں لگتا، اس نے بھی داڑھی رکھ دی، پہلے اس کی داڑھی نہیں تھی، بنو کا خان ہے، وہ وزیر اعلیٰ بنا، تو اس نے مائنارٹیز کو بلایا ہمارے ہی تحریک پہ، ہم نے کہا کہ تم مائنارٹیز کو بلاؤ، کیونکہ میں ڈین تھا تو یہاں پہ ایک چرچ کا سوال آیا تھا، یہاں پہ ایک چرچ ہے، وہ چرچ ہم نے وزٹ کیا، ٹن کا، تو وہ گرمیوں میں تو تنور تھا اور سردیوں میں فریج، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تھوڑی سی عمارت کی اجازت دی جائے کہ ہم پلیس آف ورشپ، کیونکہ میں نے وزٹ کیا اور اس وقت وائس چانسلر ڈاکٹر ہارون الرشید تھے، آج کل امریکہ میں، ہم نے وزٹ کیا تو واقعی وہ ٹن کا بنا ہوا چرچ تھا، عبادت کرتے تھے، تو گرمیوں میں ٹن کی عمارت آپ دیکھیں اور سردیوں میں، تو ہم نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں، ہم گورنمنٹ سے ریکویسٹ کرتے ہیں، تو میں اور ہارون صاحب گئے چیف منسٹر کے پاس، چیف منسٹر کو میں نے کہا، ہم نے کہا ریکویسٹ کی کہ کچھ پیسے اگر آپ دے دیں تو چرچ کی عمارت ہم بنائیں، تو اس نے کہا میری طرف سے نو پرابلم، اس وقت اتنی وہ نہیں تھی جس طرح آج کل کے پیسے نہیں ہیں، یہ نہیں، پیسے تھے، اس نے کہا میں دے دوں گا، سب کچھ کر لوں گا، لیکن مجھے علماء سے پوچھنا ہے، کیونکہ علماء کی حکومت ہے، علماء سے پوچھنا ہے۔ چنانچہ اس نے مفتی غلام الرحمان کے جامعہ عثمانیہ کے اور کچھ بڑے علماء تھے، ان سے پوچھا کہ اس طرح ایک رپورٹ آئی ہے یونیورسٹی میں پلیس آف ورشپ کی، اور میں کیا کروں، تو انہوں نے کہا یہ تمہارا فریضہ ہے، تم اجازت اس کی کیوں لے رہے
फ़ौरन उनको कर दो, और ये उनको हक है कि वो वहाँ पे क्रिश्चियन कम्युनिटी है, इजाज़त दे दो और बना के दे दो, और ये उनका हक है। और पहले से वो इबादत कर रहे हैं, कोई ऐसी जगह नहीं है कि वो इबादत नहीं कर रहे हैं, और कम्युनिटी मौजूद है। चुनांचे उसने हमें इत्तला दे दी कि मैं 30 लाख रुपए उस वक्त बहुत बड़ी बात थी। उस वक्त मैं 30 लाख रुपए मैं सैंक्शन कर चुका हूँ, तो मैं ख़ुद जाना चाहता हूँ। चुनांचे वो ख़ुद आए, और उसने, वो बोर्ड अब तक था, लेकिन जब वो हुकूमत बदल गई तो जिस तरह हमारे लोगों का रवैया है, वो बोर्ड भी फिर हटा दिया। अकरम दुरानी का नाम है उस पर। तो 30 लाख रुपए में उन्होंने बाकायदा कम्युनिटी सेंटर बना के दिया उनके लिए, वहाँ पे वो बाकायदा गमी खुशी करते हैं, उसका प्लेस ऑफ वर्शिप बन गया 30 लाख। और उसने ये कहा कि इसके अंदर जो फर्नीचर है ये भी मैं बनाऊँगा आपके लिए अगर हमारी हुकूमत रही। तो जब वो बन रहा था तो उस वक्त इनकी हुकूमत तो ख़त्म हो गई थी, लेकिन बहरहाल पैसे इतने बाकी बचे थे कि आप उनके लिए, क्योंकि उनके बेंच वो, और उसने 5 लाख रुपए दिए कि ये मसीहियों में आप तकसीम कर दें। वो फिर हमने इस्लामिक सेंटर में 5 लाख 2-2 हज़ार रुपये हर बंदे को हमने दिए थे। तो अगर सही इस्लाम पे आप अमल करें तो आपके आइन का आर्टिकल भी है कि मजहबी आज़ादी है, और कोई उस पर कदगन नहीं है। अपने बच्चों को तालीम भी दे सकते हैं, उनके मिशनरी स्कूल्स की दिए जाते हैं। भुट्टो ने जब मिशनरी इदारों को कब्ज़े में लिया, उस वक्त भी यहाँ मजहबी हुकूमती मौलाना मुफ्ती महमूद वज़ीर आ रहे थे। तो मौलाना मुफ्ती महमूद ने कहा मैं क्रिश्चियन इदारों को तहवील में नहीं लूँ। चुनांचे एडवर्ड्स कॉलेज को उसने तहवील में नहीं लिया, और जो फॉरवर्ड इनके मिशनरी स्कूल्स थे, इनको उन्होंने कहा, मौलाना मुफ्ती महमूद ने ये कहा कि हमने अपने गवर्नमेंट स्कूल्स को हमसे संभाल नहीं पा रहे, हम और स्कूलों को जो अच्छे जा रहे हैं कॉलेजेस, उनको क्यों अपने कब्जे में लें, और उनको क्यों ब्यूरोक्रेसी के कब्जे में लें। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम हमजा खान, मैं BS लॉ का स्टूडेंट हूँ। सर मेरे कुछ सवाल है, कुछ अभी पूछ लूँगा, जब इनका जवाब दे दे मैं दूसरे तक पूछ लूँगा। सर फर्स्ट क्वेश्चन ये कि एज ऑफ मेजॉरिटी फॉर मैरिज फॉर गर्ल्स, ये भी इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल को आया था, और तो आप उसके भी थोड़ी वजाहत कर लें और उसमें बता दें फिर कि आपके लिहाज से क्या है एज ऑफ मेजॉरिटी। इसमें कानून जो है वो तो क्लियर है, कानून तो ऑलरेडी ये 1929 से मौजूद है, और उसमें एज है 16, अब है 16-18। सिंध में है, पंजाब में अभी तक नहीं बना, KP में भी शायद नहीं। इस पे एक कमेटी है कि तमाम सूबों में यकसां, क्योंकि सिंध में जो कानून है उसकी वजह से कभी शादियाँ हो जाती हैं कम उम्री में, तो वो लोग निकाह के लिए पंजाब आ जाते हैं, रहीम यार ख़ान हो जो करीबी इलाके। हमारी राय ये थी कि ये कानून तो मौजूद है और कमसिनी की शादी नहीं होनी चाहिए, ये हमारी राय है, इसकी हौसला शिकनी होनी चाहिए। लेकिन हमारी राय ये है कि कानून पे कोई अमल नहीं करता सिवाय कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वाहिद आदमी है कि जिसने इस पर अमल किया था। आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसकी जो फियांसे थी, वो लड़की जो उस पर बहुत बड़ी आशिक थी, उसकी उम्र कम थी, पारसन थी, वो ज़ोरस्ट्रियन थी, मुसलमान हो गई, लेकिन उसकी उम्र कम थी। तो कायद आज़म ने कहा शादी तो मैं करूँगा तुम्हारे साथ, लेकिन तुम्हारी उम्र जब आ जाए कानून के मुताबिक। तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इंतज़ार किया था, बाकी 1929 से लेके अब तक किसी ने इस पे अमल नहीं किया। तो अमल बहुत मुश्किल है, इस बारे में आगाही हासिल हो, आगाही कर ली जाए। और फिर इसके लिए हमने अपने मेंबरों को सबको 2 मरतबा, पहले भी अब भी, कराची ले गए। कराची में फिस्टोला सेंटर है, फिस्टोला सेंटर में उन बच्चियों का इलाज किया जाता है जिनकी कम उम्री में शादी हो जाए, और वो ऐसे मसाइल हैं जी उन लड़कियों को हमने देखा है कि कम उम्री में शादी हो जाए। अब यहाँ बच्चियाँ बेटी हैं, ये बात होनी नहीं चाहिए, लेकिन इसके बगैर ये मकसद पूरा नहीं होगा कि पहली औलाद के साथ उसका पूरा अंदरून बाहर आ जाए। और वो दर्द मैंने अपनी आंखों से देखा है, और वो कैफियत मैंने अपनी आंखों से देखी। उसके बाद फिर हमारे कुछ मेंबर तो बाकायदा उनके आंसू निकलते, और फिर जब ये मसला आता था तो इस मसले पे उनका रवैया बहुत यानी बदला हुआ होता था। पहले तो वो बड़े सख्त होते थे, लेकिन फिस्टोला सेंटर विज़िट करने के बाद तो इसमें अब हमारी राय ये है कि इस बारे में उमूमी हमने राय आमा को बेदार करना है। कम उम्री की शादी की हौसला शिकनी होनी चाहिए, कानून मौजूद है, उस पर अमल नहीं होगा।
سر انہوں نے دو کوشچن تھے. انہوں نے ایک تو آپ جب بات کیا کہ مابس فارم ہوتے ہیں تو آپ نے رپلائی میں کہا کہ ہم کچھ کر نہیں سکتے کیونکہ ہمیں اپنا بھی ڈر ہوتا ہے اور یہ ہماری مجبوری ہے. سر یہ موب فارمیشن اس وجہ سے نہیں ہمارے کلچر میں کیونکہ ریلیجیس پارٹیز نے کنٹینیوسلی ریلیجن کو پولیٹیکل مینس کے لیے استعمال کیا ہے بلکہ اسٹیٹ نے بھی کیا ہے. جیسے فیض آباد دھرنا اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ چیز آپ کو نہیں ملی تھی, وہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ نان اسٹیٹ ایکٹرز ڈیموکریٹک گورنمنٹ کو گرانا چاہتے تھے تو یہ ریلیجن یوز ہو رہا تھا. پہلا کوشچن یہ. تو سر یہ ریلیجیس پارٹیز کے کو آپ کیا کہیں گے جو کنٹینیوسلی ریلیجن کو یوز کرتے ہیں مابس فارم کرنے کے لیے اور پاپولیرٹی بنانے. پہلا کوشچن. سیکنڈلی سر آپ نے جب بات کی کہ اسلامک ہسٹری کی تو آپ نے مغلس کا بھی ذکر کیا اور کہا کہ انہوں نے اپنے زمانے میں کیا کیا. تو سر اس کو آپ اسلامک ہسٹری مانتے کیونکہ مغلس تو ایک پولیٹیکل امپائر فارم کیا تھا انہوں نے اور یہ آئے تھے یا خود ایک لودھی مسلم ٹائم ان سے لودھیز ان سے زیادہ ریلیجیس تھے اور ان کو گرایا تھا. تو ایسے مسلم امپائرس کی ایکسپینشن کو آپ اسلامک ہسٹری پہ مانتے ہیں اور کیونکہ یہ تو شریعت کے مطابق خود بھی نہیں تھی تو ملوکیت تھی تو اس کو آپ کیا کریں؟ دیکھیں یہ ایک اکیڈیمک سوال ہے کہ ہم اس کو مسلم ہسٹری کہیں ہم اس کو اسلامک ہسٹری کہیں, اس تفصیل میں ہم نہیں جاتے. اسلامک ہسٹری کا مطلب آپ یہ لیں براڈ سینس میں کہ اسلامی معاشرہ یا مسلمان لوگ کس طرح فیزز سے گزرے, کیا ان کا رویہ رہا, اس کا آپ کریٹیکل جائزہ لیں. یہ نہ کہیں کہ اسلامک ہسٹری کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے عین اسلام پہ عمل کیا, تو یہ تو ڈیفینیشن کی بات ہے. ہم اس طرح نہیں لیتے کہ یہ ہر بندہ جو تھا یہ بہت اچھا مسلمان تھا. ہم سب مانتے ہیں کہ ظہیر الدین بابر اور بہت سارے لوگ, یہ ضروری نہیں کہ وہ یہ پار کا ایک تسلسل ہے اسی کے مطابق چلتے رہے, لیکن بہرحال وہ مسلمان تھے اور ان کا قانون فقہ حنفی تھا یا ظاہر ہے کہ وہ عدالتیں قاضی کی عدالتیں تھیں. اب ضروری نہیں کہ ہر فیصلہ جو ہے وہ اسلامک شریعت کے مطابق ہو, لیکن قانون بہرحال قضا کے مطابق ہوتا تھا. ان کا سیاسی عمل وہ جو بھی تھا وہ ہمیشہ کویسچنیبل ہے, آج بھی ہے. مثلا سعودی عرب میں قانون اسلامی ہے, وہ تو ہم سب مانتے ہیں. قانون باقاعدہ فقہ حنبلی کے مطابق ہے, وہ تو ہم بھی مانتے ہیں. اب ان کی حکومت وہ اسلامی شریعت کے مطابق ہے یا نہیں, وہ ظاہر ہے کہ جس طرح پاورز گیم ہے تو پاورز گیمز کے مطابق سارا چلتا ہے. ہم اس طرح فٹ جو ہے اتنا وہ نہیں رکھ سکتے, متعین نہیں رکھ سکتے. تو یہ ایک بہت بڑا براڈ کویسچن ہے. یہ جب ہم کہتے ہیں اسلامک ہسٹری تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر ایک چیز اسلام کے مطابق. ہم اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو اسلامی رویہ تھا یا اسلامی سوسائٹی تھی یا مسلم سوسائٹی تھی وہ کن فیزز سے کس طریقے سے گزرے. ڈاکٹر صاحب میں کوشچن کروں گا کہ آپ لوگوں کی ساری تباری ختم ہوگی. میں ڈاکٹر صاحب ہسٹری میں ہم دیکھتے ہیں کہ عجیب ہسٹوریکل اس طرح موقع آئے ہیں جس کی وجہ سے مسلم سویلائزیشن کو یا مسلمانوں کو کافی نقصانات ہو گئے, اور اس میں خاص کر علماء نے شاید اسپرٹ آف ٹائم نہیں سمجھا کہ یہ اس وقت کی ضروریات کیا ہیں. فار ایگزامپل یورپ میں جب پرنٹنگ آئی 15 سینچری میں تو یورپ میں کافی ترقی ہو گئی کیونکہ پرنٹنگ سے کتابیں چھپتی تھی. پرنٹنگ سے پہلے کتاب صرف چرچ کے پاس ہوتی تھی اور ہینڈ ریٹن ہوتی تھی, ہر آدمی کے پاس کتاب نہیں تھا. لیکن پرنٹنگ آ گئی تو ایک بہت بڑا انقلاب آیا. خلافت عثمانیہ میں علماء نے اس کی مخالفت کی, اور ایک ریزن یہ بھی شاید تھا کہ اسے وہ پیچھے رہ گئے. پھر انٹرسٹنگلی افغانستان میں جب امیر امان اللہ بینک بنا رہے تھے تو علماء نے بینک کی مخالفت کی کہ بینک جو ہے وہ مطلب ہے کہ اسلام کے مطابق نہیں ہے. آپ کرنٹلی ایز اے اسکالر پریکٹیشنر کون سے بڑے چیلنجز کو آپ دیکھتے ہیں مسلمانوں کے لیے جس کی وجہ سے یہ سویلائزیشن پیچھے ہو رہی ہے ویسٹرن سویلائزیشن سے؟ وہ کون سی ایریا ہے جہاں پہ ہمیں اس کو ٹچ کرنا ہے اور وہ جو اسٹیگنیشن ہے جو پرابلم ہے اس کو ہمیں ایڈریس کریں پلیز. بہت زبردست سوال ہے ڈاکٹر شفیع صاحب, لیکن ظاہر ہے کہ اس کے لیے پورا ایک الگ سیمینار چاہیے. میں ریفر کروں گا امام ابن خلدون کی. امام ابن خلدون نے اپنے مقدمے میں یہ لکھا ہے کہ
ضروری نہیں کہ کوئی قوم یا کوئی تہذیب ہمیشہ ہی بالا اور برتر رہے. یہ عروج و زوال یہ ہمیشہ، اور اس نے مثال دی ہے کہ قوم کو بھی آپ ایک فرد کی طرح لیں. تو ایک فرد آتا ہے، ایک دور پھر فرد کا جوانی کا ہوتا ہے. اب جوانی میں یہ ہے کہ آپ یہ ہمارے سامنے جوان بیٹھے ہیں. اب یہ جوان جو ہیں یہ ان کو 3 دن تک آپ بھوکا رکھیں، 3 دن تک آپ کو سونے نہ دیں، لیکن ان کو آپ کشمیر کی اور گلگت بلتستان کی سیر پہ لے جائیں تو کوئی ان کو زہر مند نہیں ہوگی. اب ہم ہیں کہ یہاں سے اگر ہم صدر بھی جائیں تو وہاں ہمیں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھنا پڑتا ہے، پانی پینا پڑتا ہے، کچھ آرام کرنا پڑتا ہے. تو ایک دور جوانی کا ہوتا ہے، پھر 40 سال کے بعد رفتہ رفتہ ڈکلائن کا ہوتا ہے. ایک وقت پھر ایسا آتا ہے کہ مکمل ڈکلائن. تو قومیں بھی ایسی ہوتی ہیں. ایک دور ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو عروج ہوتا ہے، پھر آپ رفتہ رفتہ. اب مثلاً کسی زمانے میں گریک تھے تو اب وہی یونان جو ہے اب کسی زمانے میں ترکی کو یورپ کا مرد بیمار کہا جاتا تھا، اب یونان کو یورپ کا مرد بیمار کہا جاتا ہے. حالانکہ گریک سقراط، بقراط، افلاطون، وزڈم وہ تو گریک کی طرف. کسی زمانے میں سریانی سیریک تھے تو اب کوئی نامی سیریک کا ہم نہیں سن رہے. ساسان تھے، رشندہ وسطا اس کی کتاب بک آف وزڈم. پھر انڈیا کو سونے کی چڑیا، تو پھر برٹن کا، پورچگال کا عروج، پرتگالی، پھر ڈچ، پھر فرینچ، پھر انگریز. اب وہ بھی پھر ظاہر ہے کہ اب امریکن سینچری، اب اس کے بعد پتہ نہیں کس کی سینچری ہو. تو یہ تو معمول کی باتیں ہیں، یہ ہوتا رہتا ہے. اس وقت یہ ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو برقرار رکھیں تو برقرار رکھنے کے لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ ہماری توجہ جو ہے وہ کریٹیوٹی کی طرف نہیں ہے. ہمارا جو اس وقت ایجوکیشن سسٹم ہے یہ بنیادی جو اصول ہیں، بنیادی اصول عروج کے لیے، وہ یہ تو کہا گیا ہے کہ مائٹ از رائٹ یا طاقت تنازع للبقاء جو ہے وہ قوت ہے. لیکن مذہب میں، اسلام نے ہمیں جو چیز بتائی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. یہ مختصر سا قرآن پاک کا فقرہ ہے، آیت ہے کہ جو انسانیت کے لیے ينفع الناس، انسانیت کے لیے جو مفید ہو، فيمكث في الارض، تو اس کو زمین میں عروج حاصل ہوتا ہے. تو انسانیت کے لیے مفید ہونا جو ہے، اب اس وقت آپ کا مغرب جو ہے یہ اس لحاظ سے انسانیت کے لیے مفید ہے کہ مثلاً آپ کا علاج، آپ کی ٹیکنالوجی، آپ کے لیے سہولتیں، یہ زیادہ تر کریڈٹ گوری قوموں کو ملتا ہے. ہماری قوموں نے یہ چیز جو ہے یہ ترک کر دی. اگر ہم بھی انسانیت کے لیے مفید بن جائیں تو یقیناً ہم مقص فی الارض، قرآن پاک نے یہ چیز ہمیں بتائی ہے، مقص فی الارض، یہ ہمیں بھی حاصل ہو سکتا ہے. یہ مختصر جواب ہے. اس کے اوپر اگر آپ کوئی الگ سے سیمینار رکھیں تو ہم زیادہ تفصیل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. بس ایک لاسٹ کویشچن ڈاکٹر صاحب، ہاؤ ڈو یو لک اینڈ ایکسپلین دا رائزنگ ریلیجیس ریڈیکلزم ان پاکستان؟ جی، ریڈیکلزم پاکستان میں ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اور ہمیشہ یہ بات آپ یاد رکھیں کہ پاکستان کو آپ تاریخی طور پہ، اور یہ آپ کے اس سینٹر کا موضوع ہے، افغانستان سے الگ نہیں ہو سکتا. 1980 سے پہلے کا پاکستان، آپ میں سے کوئی بھی 1980 کی پیداوار نہیں ہے سوائے شفیع صاحب کے. آپ ہیں لیکن آپ بہت چھوٹے ہوں گے. اور ہم نے دیکھا ہے، ہم نے جب ڈاکا فال، اس وقت میں ایف اے کا طالب علم تھا، اور صبح سویرے BBC پہ ہم نے یہ خبر سنی. میرے والد صاحب BBC کے بڑے رسیا تھے، تو گاؤں میں انگیٹھی کے ارد گرد ہم بیٹھتے تھے. تو BBC سے ہم نے سنا کہ پاکستانی فوج نے ڈھاکہ میں ہتھیار ڈال دیے. اور مجھے یاد ہے وہ دن 17 سال میری عمر تھی. تو میرے والد صاحب جس طرح روئے اور ہم جس طرح روئے، میری ماں جس طرح روئی، تصور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ چائے ناشتہ وہ دھرے کا دھرا رہ گیا. تو وہ ظاہر ہے کہ وہ دور تھا.
اب افغانستان کے بعد کتاب آئی، شاید کسی نے آپ کے ہاں اس کا مطالعہ کیا ہو، پہلی مرتبہ الولاء والبراء، عقیدہ موجودہ والعمل مفقودہ، دوستی دشمنی عقیدہ جو موجود ہے، عمل اس پہ نہیں ہو رہا۔ اس کتاب نے انقلاب ہی برپا کر دیا یہاں پہ ذہن کا، اور یہ جو ریڈیکلزم آپ کہتے ہیں یہ ابتدا الولاء والبراء سے۔ پھر امریکہ اس کی سپورٹ کر رہا تھا، تو امریکہ نے باقاعدہ ایک سلیبس بنایا، بہت بڑا پروجیکٹ نبراسکا یونیورسٹی نے بنایا، نبراسکا سلیبس۔ اب بھی وہ سلیبس موجود ہے، نیٹ پہ دستیاب ہے۔ اس سلیبس اور الولاء والبراء کے نتیجے میں جو ذہن بنا، وہی ذہن آپ کا افغانستان میں ہے، وہی ذہن آپ کا ٹرائبل بیلٹ میں ہے، وہی ذہن آپ کا پشتون میں ہے، وہی ذہن پھر القاعدہ کی وجہ سے چچنیا میں گیا، ازبکستان میں گیا، وہی ذہن پھر داعش کے نتیجے میں برطانیہ میں گیا، جرمنی میں گیا۔ انہی نے باقاعدہ اس کی شکل اختیار کر لی، جب سوشل میڈیا آیا تو لوگ برتی ہونا شروع ہو گئے، اور اسی نے پھر رقہ بنایا اسلامک اسٹیٹ خراسان، اسلامک ISI، اسلامک اسٹیٹ آف سیریا اینڈ عراق، وہ باقاعدہ حکومت بنی۔ یزیدیوں کو انہوں نے باقاعدہ غلام اور لونڈیاں بنایا۔ یہ اس کی بنیاد ہی ہے الولاء والبراء اور اس قسم کے تصورات تھے۔ تو یہ تو ہے ایٹ آور ہینڈس، یہ چیز تو ہے۔ اس کے لیے ظاہر ہے کہ یہ 1980 آنورڈز، یہ 40 سال کی کہانی ہے، تو اب ظاہر ہے کہ یہ ہفتے 10 دن میں تو یہ ختم نہیں ہو سکتا۔ تھینک یو ڈاکٹر صاحب۔ ہاں پلیز، میرے خیال میں ایک چھوٹا سا جی، میں ایک اپنا اسٹوڈنٹ ہوں فلاسفی کی اور فیکلٹی بھی ہوں۔ سر میرا سوال بلکہ ایک اپنی سجیشن اور ایک جو آبزرویشن ہے جو میں نے دیکھی، پاکستان کو ہم مذہبی ریاست کہتے ہیں، اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے ہیں، اور ہم بہت زیادہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں ریلیجن سے کہ وہ اپنا رول پلے کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میری جو اپنی آبزرویشن ہے وہ میں یہ دیکھتی ہوں کہ جتنے بھی ریلیجس اسکالرس سارے تو وزیر اور مشیر یا جن کو ہم جان رہے ہیں وہ نہیں ہیں، اور میں یہ دیکھتی ہوں کہ ایک مذہبی ریاست اور اسلامی ریاست جو ہے اس میں مسجد کا جو مقام ہے وہ ایک بہت ہی ڈفرینٹ رول پلے کر سکتی ہے۔ لیکن میں جتنا دیکھتی رہی ہوں، میں یہ دیکھتی ہوں کہ مسجد کا جو امام ہم نے رکھا ہے، دیکھیں ایک اسکالر عام بندہ اس کو پڑھنے کے لیے کتنی اسکالرشپس ہیں، باہر بھیجا جاتا ہے، اتنی کتابیں ہیں۔ میں یہ دیکھتی ہوں کہ کوئی ایسا سسٹم جو کہ ان اماموں کو ہائر ایجوکیشن کی طرف لے کے جائے، نہ صرف ہائر ایجوکیشن کی طرف لے کے جائے بلکہ ایکسپوجر کو دوسری مذہبی ریاستوں کا، وہ وہاں دیکھ کے آئیں کہ ٹرکش مسلم کیا کر رہے ہیں، ایرانی مسلم کیا کر رہے ہیں، سعودی مسلم، ان کے وظیفے سر اتنے جس کو ہم بیسک بھی نہیں کہتے۔ پھر یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ ایسے ٹائم مجھے لگتا ہے موت کو اگر کوئی چیز پہلے اس کے لیے اگر ہم کوئی ہوم ورک کر سکتے ہیں اور کسی لیول کی اگر ٹالرنس بلڈ ہو سکتی ہے تو مسجد کو ہم، اور یہ بیسک یونٹ بھی اسلامک ہسٹری کا اسی لیے ہے کہ لوگ وہاں سے علم پائیں اور لوگ ایک دوسرے کے بارے میں اپنے چھوٹے چھوٹے مسئلے جو ہیں وہ وہاں سے جو بھی لیکچر دیا جا رہا ہے یا خطبہ دیا جا رہا ہے۔ لیکن سر میں کہیں ایسا اہتمام دیکھتی نہیں ہوں۔ ایکسپیکٹیشن مذہب سے ہماری بہت ہے، لیکن ایز پر ایز یہ دیکھنا کہ مذہب کو ہم نے پھر جن لوگوں سے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں، میں بڑا دیکھتی ہوں فلاں مسجد کے امام نے یہ کہہ دیا، یہ ایسا وہ، بٹ ہم ان کے وظیفے نہیں دیکھ رہے۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کوئی اسٹیٹ کی طرف سے اسکالرشپس ہونی چاہیے، ایکسچینج ہونا چاہیے، ان کی میٹنگز ہونی چاہیے، ان کے بھی دورے ہونے چاہیے، وہ جائیں، جا کے دیکھیں کہ وہاں پہ لوگ ماڈرنائزیشن کی طرف اگر اسلامک ہے تو کیا ہو رہا ہے، اگر ٹالرنس ہے تو انہوں نے کیا کیا ہے، تاکہ ان کا کوئی ایکسپوجر ہو کہ وہ لوٹیں اور اپنے ساتھ وہ سارے کے سارے ایکسپیرینسز لے کے آئیں۔ بس یہ سر میری ایک یہ آپ کی بہت اچھی خواہش ہے، ہم سب کی یہ خواہش ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہزاروں خواہش ہی ایسی ہیں کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ اب یہاں پہ 3 لاکھ علماء ہم ہر سال فارغ کر رہے ہیں، تو اب کتنے لاکھوں کو آپ ترکی اور قطر لے جائیں گے، جبکہ آپ کی صورتحال یہ ہے کہ یونیورسٹیوں کو تنخواہ اور پینشن دینے کے لیے پیسے نہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ جس ملک میں الولاء والبراء اور نبراسکا سلیبس کے نتیجے میں ذہن بنا ہے، وہ کروڑوں لوگوں کا ذہن بنا ہے، اس کو آپ اس طریقے سے تبدیل نہیں کر سکتے۔ آپ نے محنت کرنی ہے تو ودن کرنی ہے، یہ باہر لے جانے سے یہ ممکن ہی نہیں۔ جو ریاست، جس طرح میں نے گزارش کی،
पता नहीं कल मेरे ख्याल में यकम है कि परसों मुझे नहीं मालूम कि जो थोड़ी बहुत पेंशन मुझे मिलती है। आज भी मेरी बेगम मुझसे कह रही थी कि बिजली का बिल आया है, तो मैंने उन्हें कहा कि मुझे इंतज़ार करो, पेंशन का पता चल जाए तो बिजली का बिल पे करेंगे, क्योंकि आजकल तो बिजली का बिल ऐसा है कि मैं तो सच्ची बात यही कि हाथ लगाते हुए ऐसा महसूस करता हूँ जिस तरह बिच्छू को आप हाथ लगा रहे हैं। तो बड़ी मुश्किल सूरत हाल है, अल्लाह हमारी मदद करे। थैंक यू डॉक्टर साहब।